أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما وتذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمالا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑا لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے، اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ازرو ثواب اور آئندہ کی اچھی توقع کے بہت بہتر ہیں۔ آج جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، ان میں سے ایک بھی باقی نہ چھوڑیں گے، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کیے جائیں گے۔ یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اس خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر کریں گے بھی نہیں، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ پس تو دیکھے گا گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا گناہ بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم ستم نہ کرے گا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تم سب کا دشمن ہے؟ ایسے ظالموں کا کیا ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت تو موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں۔
اور جس دن وہ فرمائے گا کہ تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے انہیں پکارو، یہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہ دے گا، ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان کر دیں گے، اور گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ سورہ کہف آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 53۔ محترم سامعین، اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کی مثال بیان کی تھی جو پڑوسی تھے، دوست تھے یا بھائی تھے، اور اس واقعے کے آخر میں قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ آخر جس دنیا دار اور کافر و مشرک کے پاس اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی تھی، اللہ کا عذاب آیا، پورا باغ تہس نہس ہو گیا اس کی اپنی نظروں کے سامنے۔ اب اسی چیز کو ربط میں لاتے ہوئے قرآن مجید، چونکہ وہاں پر کھیتی کی مثال تھی، اب پوری دنیا بھی مثل کھیتی کے ہی ہے۔ جیسا کہ کھیتی ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں پانی ڈالا جاتا ہے بیج کے داخل کرنے کے بعد، پھر فصل نکلتی ہے، اس کے بعد اس میں اناج لگتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہ بالکل سوکھ جاتی ہے، آپ کتنا بھی پانی ڈالو وہ دوبارہ لہلانے والی نہیں ہے۔ یہی مثال انسانی زندگی کی بھی ہے کہ ایک معمولی سے نطفے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا، جس طرح کے بیج ڈالے جانے کے بعد پودا نکلتا ہے، اس کے بعد جس طرح فصلوں کے پر 3 ادوار آتے ہیں، انسانی زندگی میں بھی وہی 3 ادوار آتے ہیں: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ بڑھاپے میں انسان کتنی بھی اچھی غذائیں کھائے اس کا جسم توانا نہیں ہو سکتا، وہ طاقتور نہیں ہو سکتا، وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ یہی معاملہ فصلوں کا بھی ہے کہ ابتدا میں جب فصلیں لہلہاتی بھی نکلتی ہیں، یعجب الزراع، کسان اسے دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوتا ہے، تعجب میں ڈال دیتی ہے، اور وہ زمین کے پر بڑا خوشنما منظر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس میں اناج لگتے ہیں، اناج کے لگنے کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، بالکل سوکھ جاتی ہے، اب اس کو کتنا بھی آپ پانی دیں گے وہ دوبارہ لہلانے والی نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو، جیسے پانی جسے ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، اور پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں اڑے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فصلوں کے پر اس طرح کے حالات لا سکتا ہے، وہ انسانی زندگی میں بھی اس طرح کے حالات لاتا ہے، لا رہا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں۔ ہم پیدا ہونے کے بعد سے جو ہماری عمریں ہیں، چاہے آپ 20 سال، 30 سال، 40، 50 سال کی جو عمر کہیے، ہم نے نہ جانے کتنے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ روزانہ موت کی خبریں آتی ہیں، یعنی وہ زندگی کا اینڈ ہوتا ہے، خاتمہ ہوتا ہے، اس کے بعد ان کے لیے کوئی مدت باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ یہی معاملہ دراصل اللہ نے انسانی زندگی کے اندر بیان کیا، لیکن فصلیں جو ہوتی ہیں وہ ختم ہو گئی، اس کے بعد ان کے لیے دوبارہ زندگی کا کوئی چانس نہیں ہے، لیکن انسان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے، اور اسی کو آگے قرآن مجید نے الباقیات الصالحات سے تعبیر کیا کہ اللہ کے نزدیک وہ اعمال جو باقی رہ جانے والے ہیں، یعنی مرنے کے بعد بھی جن کا فائدہ ملتے رہتا ہے، جس کو ہم صدقہ جاریہ سے تعبیر کرتے ہیں، تو یہ انسان کے لیے سب سے زیادہ نافع ہے، اس کے ساتھ اپنا عمل بھی جاتا ہے، اور باقیات الصالحات اس کے مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ کی شکل میں ہوتے ہیں یہ بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے 3 کے، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ جاریہ بیان کی۔ صدقہ جاریہ یعنی مرنے کے بعد بھی اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، جس کی بالکل آسان مثالیں مسجد ہیں، مدارس ہیں، ہاسپٹلس ہیں۔ عام لوگوں کے فائدے کے لیے کوئی بھی چیز آپ بنا دیجئے، مرنے کے بعد بھی وہ چیز انسان کو فائدہ دیتے رہتی ہے،
اور اس کا نام اعمال میں اس کے عمل کو لکھا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جو کچھ وہ کر کے آیا ہے وہ چیز اور جو چیز وہ چھوڑ کر آیا ہے ساری چیزوں کو لکھ رہے ہیں۔ کوئی چیز اللہ کے یہاں پر ایسی نہیں ہے کہ عمل کا سلسلہ جاری ہو اور اس کو لکھنا بند کر دیا گیا ہو، ثواب برابر جاری رہے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، جس طرح صدقہ جاریہ ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ اگر کسی شخص نے شراب کھانا یا کوئی بھی برائی کا اڈا قائم کر دیا یا کوئی بھی برائی کی بنیاد ڈال دی یا کسی بدعت کی بنیاد ڈال دی، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ توبہ نہیں کیا اور لوگ اس کے پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ کی طرح گناہ جاریہ ہوگا، اس کے گناہ کا سلسلہ اس کے پر لکھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت، کہ دنیا میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں تو اس قتل کا ایک حصہ قابیل کے سرکے پر موڑا جاتا ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی، اس کا طریقہ جاری کیا۔ اس بنیاد کے پر اس کو بھی دنیا کے جتنے قاتلین ہیں قیامت تک کے آئیں گے ان کو اپنے گناہ کی سزا ملے گی، ساتھ ہی ساتھ قابیل کو بھی ملنے والی ہے، اس لیے کہ اس نے بنیاد ڈالی تھی قتل کی ایک گناہ کی۔ تو اس طرح گناہ جاریہ بھی ہے۔ دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، او علم ينتفع بہ، ایسا علم نافع جس سے فائدہ اٹھایا جائے، ورنہ ایسا بھی علم ہے جو لوگوں کے لیے فائدہ نہیں بلکہ نقصان کا ذریعہ ہے۔ کسی نے بدعات کے تعلق سے بہت کچھ لکھ دیا، یا تو کسی نے ایسی چیزیں لکھ دیں جو عقیدے کے خلاف ہے، منہج کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، ایسی تحریریں، ایسی تقاریر، تو یہ ان لوگوں کے لیے دراصل نافع نہیں ہے، نہ ان کے لیے نافع، نہ پڑھنے والوں کے لیے، نہ اس کے مرنے کے بعد جو لوگ اس سے استفادہ کرتے رہے اس کو پڑھیں گے اور اس کی بنیاد پر گمراہ ہوں گے، ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو لکھنے والے کے حق میں بھی وہ چیز نقصان دہ ہی رہے گی۔ اور آج کے جدید دور میں جیسا کہ آڈیوز ہے، ویڈیوز ہے جو نشر کر دی جاتی ہے سوشل میڈیا کے پر، یہ بھی دراصل گناہ جاریہ ہی کی شکل بنے گی۔ اگر آپ نے اچھا کیا تو صدقہ جاریہ ہے، علم ہے جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ نے ایسا علم چھوڑا جو غیر نافع ہے تو یقینی بات ہے کہ اسی اعتبار سے غیر نافع ہونے کی وجہ سے جتنے لوگ اس کی بنیاد پر گمراہ ہوں گے، اس گمراہی کا ایک حصہ اس گمراہ کرنے والے یا تو آڈیوز کی شکل میں کہیے، ویڈیوز کی شکل میں کہیے، کتاب کی شکل میں کہیے، اس کا حصہ اس کو دیا جائے گا۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے۔ بیہقی کی روایت میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، مرنے والا قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، ینتظر دعوہ، وہ دعا کے انتظار میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز مرنے والے کے حق میں دعا ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں اور دیگر ساری چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی قرآن مجید کو بخشنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایصال ثواب کے مختلف طریقے جو ثابت ہی نہیں ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نہیں، وہ چیز اپنائیے جو میت کے حق میں فائدہ مند ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے زیادہ انتظار جسے میت کو رہتا ہے اور فائدہ دینے والی چیز دعا ہے، اس کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے، اور خاص طور سے نیک اولاد، اس لیے کہ ایک اولاد اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد جس دل لگی کے ساتھ اور جتنے زیادہ پرجوش انداز میں اللہ سے دعائیں کرے گی، کوئی دوسرا اس طریقے سے دعا نہیں کر سکتا۔ اس لیے خاص طور کے پر ولد صالح کا تذکرہ کیا، تو میت قبروں کے اندر دعا کا منتظر ہوتا ہے، جو اس کے باپ یا تو ماں، اولاد، رشتہ دار یا تو دوستوں کی طرف سے پہنچتی ہے، اور اللہ اس دعا کی بنیاد کے پر کامثال الجبال، پہاڑوں کی طرح اسے اجر دیتا ہے۔ بلکہ دوسری روایات میں ہے کہ میت جو کہ برزخی زندگی میں ہوتا ہے، اسے اپنے درجات کو بلند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جس درجے کے اندر رکھا تھا اس سے اونچے درجے کے پر لے کر چلا گیا۔ تو سوال کرتا ہے کہ اللہ میرے اس مقام کو اور میرے درجے کو کیسے بڑھا دیا گیا؟ تب اللہ کہتا ہے فلاں تیرے رشتہ دار کے دعا کرنے کی برکت کی وجہ سے۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ دعا مرنے والے کے حق میں کتنے فائدہ مند ہوتی ہے۔
لہذا اپنے مرحومین کے لیے خصوصی طور کے پر دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور انسان ولد صالح چھوڑ کر جائے، نیک اولاد، یہ اس کے لیے سب سے بہترین سرمایہ ہوتا ہے، اور یہ باقیات الصالحات ہے، باقی رہنے والے اعمال ہیں۔ آگے قرآن مجید نے بیان کیا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال و اولاد تو دنیا کی زینت ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہم کو دنیا تو عطا کر دی، لیکن اگر دنیا میں مال نہیں ہے تو ہماری زندگی بے نور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اولاد نہیں ہے تو گھر بے نور ہوتا ہے۔ اگر گھر میں بچوں کی چہچہاہٹ اور ان کی آوازیں کلکاریاں نہ گونجے تو گھر قبرستان لگتا ہے، بور ہو جاتا ہے آدمی۔ یہی معاملہ دولت کا بھی ہے، دونوں چیزیں انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ صرف دنیا ہی سنوارے گی۔ اسے صرف دنیا کے سنوارنے کی حد تک مت رکھیے، بلکہ مال اور اولاد دونوں کو اس طریقے سے اختیار کیجئے کہ دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کا ذریعہ بنے۔ اسی لیے آگے اللہ نے بیان کیا والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دے رہی ہے۔ مال کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، یہ ہمارے لیے باقیات الصالحات ہے۔ اسی لیے قرآن نے مال اور اولاد کے ساتھ اسی چیز کا تذکرہ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ٹھیک ہے دنیا انسان جب دیکھ رہا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش میں پوری زمین سبزہ زار ہو جاتی ہے، ہری چادر اوڑے ہوئے ہوتی ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے سردی کا موسم آتا ہے، یہ ہریالیاں کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور آخر میں پتجھڑ اور گرمی کے سخت ترین موسم کے اندر پوری زمین ان ساری چیزوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ پہاڑ اور یہ ساری چیزیں صرف اتنا ہی نہیں کہ اسی حد تک رکے گی، بلکہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ مشرکین کو اس بات کے پر اعتراض بھی تھا، تو اللہ نے کہا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، جس دن ہم پہاڑ کو اڑائیں گے، چلائیں گے۔ آج کوئی اسے اپنی جگہ سے رتی برابر آگے نہیں کر سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ اس کو چلائے گا، اڑائے گا۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور زمین کو تو صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، بالکل صاف میدان بن چکی ہوگی، اس لیے کہ سارے پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے۔ وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم تمام لوگوں کو اکٹھا کریں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، تمام لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اسی منظر نامے کو پیش کر رہا ہے، اور مشرکین مکہ کو اس کے پر بڑا اعتراض تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی میں 3 چیزوں کے پر بنیادی طور پر کام کر رہے تھے: عقیدہ توحید، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد اتباع سنت، یعنی زندگی کے تمام اصول اور ضابطے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور تیسری چیز جو ان دونوں چیزوں کا صلہ ہے وہ ہے آخرت، چنانچہ ان 3 چیزوں کے پر فکر آخرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے: توحید، اتباع سنت اور فکر آخرت۔ مشرکین مکہ کو تینوں کے پر اعتراض تھا، وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور تعجب کے طور پر کہا کرتے تھے اجعل الآلیۃ الہا واحدا، اس نے تمام معبودوں کو ایک ہی معبود بنا دیا، اتنے سارے معبودوں کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، صرف ایک معبود کو مانیں گے، صرف اللہ کی عبادت کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہیں تعجب ہوتا تھا، اور اس چیز کے پر وہ اعتراض کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو پتہ ہی ہے، کہا کرتے تھے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن 2 عظیم ترین بستیوں میں سے کسی بڑی شخصیت کے پر نازل ہوتا۔ 2 بڑی بڑی بستیاں یعنی مکہ اور طائف جو بالکل قریب قریب واقع ہیں۔ انہیں اعتراض تھا صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی نبوت کے پر اعتراض، اور آخرت کے بارے میں بھی ان لوگوں کو اعتراض تھا۔ اسی لیے یہاں پر آخرت کے منظرنامے کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے سب بستہ حاضر کیے جائیں گے، کوئی اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر نہیں ہوگا۔ اب وہاں کا منظرنامہ کیا ہے؟ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ انسان جب پیدا ہوا تو اکیلا تھا، تنہا تھا، اسی طرح وہ اللہ کے یہاں پر بھی فرادہ
اکیلا تنہا آئے گا، کوئی اس کا حمایتی مددگار یا اس کی باتوں کی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے سامنے ہر کسی کو پیش آنا ہوگا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیشن کرنے والا، ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اسے پیش کرنا ہوگا۔ وہ داہنی طرف دیکھے گا اپنا نیک عمل، اور بائیں طرف دیکھے گا اس کے بدعمالیاں ہوگی، اور پیچھے جہنم ہوگی۔ یہ حالت ہوگی بندے کی، اس حالت میں اسے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ تو اسی کو اللہ بیان کر رہا ہے، جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا بالکل تنہا، اسی طرح تنہا ہمارے پاس آؤ گے۔ اللہ نجعل لکم موعدا، حالانکہ تم لوگوں کو یہ گمان تھا، تمہیں شک تھا، ڈاؤٹ تھا کہ اللہ تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کرے گا، جبکہ اللہ پیدا کرے گا، اس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن صرف اللہ پیدا کر دے گا چھوڑ دے گا، نہیں، قیامت ایک مقصد کے لیے، جس طرح اللہ نے انسانوں کو دنیا میں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، تو قیامت بھی ایک مقصد کے تحت ہوگی، اور وہ پوری زندگی کے امتحان کا نتیجہ ہوگی۔ زندگی کے سارے اعمال کا رزلٹ وہاں لگنے والا ہے، وہ اصل میں ہماری زندگی کا نتائج ظاہر کرنے والا دن ہوگا۔ قرآن مجید جس کو یوم التغابن کہتا ہے، ہار جیت کا دن، ذالک یوم التغابن۔ تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ہار جیت کا دن، اور وہ حقیقی ہار جیت کا دن ہے۔ کیسے؟ دنیا میں انسان جیت جاتا ہے، اسے ہارنے کا ڈر لگا ہوتا ہے، اور دنیا میں اگر وہ ہار جاتا ہے تو امید ہوتی ہے دوبارہ جیت جائے گا محنت کرنے کے بعد۔ جیسا کہ بچہ اگر کسی کلاس میں ناکام ہو گیا، محنت کر کے کامیاب ہو جاتا ہے، اور ہر کامیاب انسان کو اپنی ناکامی کا آگے چل کر ڈر ہوتا ہے۔ تو یہ حقیقی ہار جیت نہیں ہے، کامیابی ناکامی نہیں ہے۔ قیامت کی جو کامیابی ہوگی اور ناکامی ہوگی، ہار جیت وہ حقیقی ہوگی، اس لیے کہ وہاں جو ایک مرتبہ جیت گیا وہ کبھی ہارنے والا نہیں ہے، اور جو ناکام ہو گیا، ہار گیا، اسے دوبارہ جیتنے کا، کامیاب ہونے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی کو مؤذن اپنی آواز میں کہتا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یعنی وہ کامیابی جو مل جائے تو چھینی نہ جا سکے، اور اگر نہ ملے تو اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب وہاں قیامت کا منظرنامہ اللہ پیش کر رہا ہے، وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، کہ نامہ اعمال سامنے رکھ دیے جائیں گے، پس تو دیکھے گا کہ گنہگار اس کی تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ اور خاص طور سے منکرین قیامت، ان لوگوں کے لیے تو بڑا ہولناک اور خطرناک دن ہوگا جو انکار کرتے تھے اور سامنے آ گیا، جیسا کہ کوئی امتحان کا انکار کر رہا تھا، دوں گا ہی نہیں، لیکن اسے زبردستی لا کر بٹھا دیا گیا کہ نہیں، اب تجھے امتحان دینا ہے۔ کیا جواب دے گا؟ شاعر ایک بہت پیارے انداز میں کہتا ہے، چادر کا دینے والا تجھ سے حساب لے گا، چادر تو پھٹ چکی ہے، تو کیا حساب دے گا؟ تو اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا، اور یہ مجرمین کا حال ہوگا، خوف زدہ ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ما لی ھذا الکتاب یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، ہائے افسوس ہماری اس کتاب کو، ریکارڈ کو، نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، چھوٹے سے چھوٹا عمل چاہے وہ اچھا ہو برا ہو، بڑے سے بڑا عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، سب کے سب وہاں پر گھیر کر رکھ دیا گیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے سب موجود پائیں گے۔ حاضر پریزنٹ کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ اسکول میں پریزنٹی لی جاتی ہے نا، تو ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ حاضر، حاضر ہوں، موجود ہوں، موجود ہوں، حاضر ہوں، مطلب ایک ہی نکلتا ہے۔ اور حاضر میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں اس نے کی ہے وہ سب کے سب ویڈیوگرافی کی شکل میں ہو، تبھی تو سب سمجھ میں آ جائے گا کیا ہو رہا ہے، ساری چیزیں اس کی نظروں کے سامنے موجود ہوگی۔ آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں یہ چیز سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے، جہاں CCTV کیمراز ہیں یا شوٹنگ کا اہتمام ہے، یہ سب چیزیں قیامت کے منظرنامے کو سمجھنے کو اور آسان کر رہی ہیں۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تو سارے اعمال پریزنٹ ہوں گے، موجود ہوں گے، اور وہ کہے گا، اللہ کہے گا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی ریکارڈنگ میں
یعنی جو اعمال اس نے کیا اس میں کوئی اضافہ کر دیا گیا یا کچھ ایسے اینگل سے ریکارڈنگ کی گئی یا معاملات کو پیش کیا گیا کہ جرم نہیں تھا لیکن جرم ثابت ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہوتا ہے ایک انسان غلطی نہیں کر رہا ہے سے، لیکن اس اینگل سے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ چرب زبانی یا تو غلط بیانی کے ذریعے ایک صحیح چیز کو غلط ثابت کر دیں، وہاں ایسا نہیں ہوگا، ساری چیزیں بالکل نمایاں صاف اور شفاف ہوگی۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور وہاں تیرا رب کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ ترمذی کی روایت میں اسی آیت کے ضمن میں اس روایت کو یہاں پر نقل کیا ہے کہ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَ عَرَضَاتٍ، کہ قیامت کے دن لوگوں کو تین پیشیوں میں، تین الگ الگ پیشیاں ہوں گی، وہ اس میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا۔ فَأَمَّا عَرَضَتَانِ، تو دو پیشیاں جو ہوگی یہ فَجِدَالٌ وَمَغَادِيرٌ، یہ لڑائی جھگڑوں اور عذروں کے بارے میں ہوگی، آپس کے لیے جو لڑائی جھگڑے تھے اور اگر عذر پیش کرنا ہوگا وہ عذر پیش کر دیا جائے گا، یہ دونوں چیزیں ہوگی، معذرتیں ہوگی ایک دوسروں کے ساتھ۔ وَأَمَّا الْأَرْضُ الثَّالِثَةُ، لیکن تیسری پیشی اس وقت ہوگی فَإِنَّ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِ، کہ اس وقت لوگوں کے ہاتھوں میں جو صحیفے ہوں گے وہ اڑ اڑ کر پہنچیں گے، یعنی نامہ اعمال کو تقسیم کیا جائے گا۔ فَآخِذٌ بِيَدِهِ وَآخِذٌ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگ اسے داہنے ہاتھ میں لینے والے ہوں گے، کچھ بائیں ہاتھ میں لینے والے ہوں گے۔ یہ آخرت کا منظرنامہ ہے جو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اب جب قیامت کے دن کے ان منظرناموں کو پیش کیا گیا تو دو جماعت بننے والی ہے، ایک جماعت تو اہل ایمان کی ہوگی، اہل توحید کی ہوگی جو کامیاب آنے ہوں گے انشاءاللہ، اللہ انہی لوگوں میں ہمیں شامل کرے، آمین۔ اور دوسری کفار اور مشرکین کی ہوگی، منافقین کی ہوگی، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین۔ تو اب یہاں پر بات پیش آتی ہے کہ آخر ان لوگوں کو گمراہ کرنے والا کون تھا، تو اسی کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا، ان ساری برائیوں کا، گمراہیوں کا محرک ابلیس تھا، اسی لیے اللہ نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرشتوں کو کہا کہ انہیں سجدہ کرے تو سوائے ابلیس کے تمام نے سجدہ کیا۔ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، قرآن مجید کہہ رہا ہے ابلیس فرشتوں میں سے نہیں جناتوں میں سے تھا۔ اب یہاں ایک بات لوگوں کو تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے، کنفیوژن کس بات کا؟ شیطان کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، شیطان شریر لوگوں کو کہا جاتا ہے، بدمعاش لوگوں کو، اللہ کے نافرمانوں کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے۔ اب ابلیس بھی شیطان تھا، قرآن مجید اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ کان من الجن، وہ جناتوں میں سے تھا، یعنی وہ جنوں کی نسل میں سے تھا۔ اللہ نے تین مخلوق کے تعلق سے تذکرہ کیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں کہ فرشتے اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا، اور اس کے بعد جنات انہیں آگ کے اوپری شرارے سے پیدا کیا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام جن کے بارے میں کہا مما اصف لکم، جیسا کہ اللہ نے ان کے پیدا کرنے کے بارے میں تمہیں بیان کیا ہے۔ تین مخلوق ہے، فرشتے اس میں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، مکلف نہیں ہیں، اس لیے کہ نہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں۔ صرف دو ہی مخلوق ہے جو اللہ کے یہاں پر قیامت کے دن امتحان کے لیے، نتائج کے لیے پیش ہوگی، اور وہ انسان اور جنات ہے۔ تو ابلیس جو ہے یہ جناتوں میں سے تھا، اور یہ گناہوں کا محرک ہے، سارے گناہ کا محرک، تحریک دینے والا، اس کی طرف آمادہ کرنے والا، وسوسہ ڈالنے والا، یہ ابلیس اور اس کی ذریت ہے۔ قرآن یہاں پر بہت پیاری بات کہہ رہا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ تم نے ابلیس اور اس کی ذریت کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا لیا تھا، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، حالانکہ وہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہے۔ ابلیس اور اس کی ذریت انسانوں کی کھلی دشمن ہے۔ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا بدلہ تم دے رہے ہو۔ قرآن کا یہ انداز بہت پیارا ہے، اللہ نے تذکرہ کیا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام جو تمہارے باپ ہے انہیں اعزاز عطا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں،
تو اللہ نے ہمارے باپ کو عزت عطا کی اور ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کرنے کی کوشش کی، تو ہمیں کسے اپنا دوست بنانا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، جو ہمارے باپ کو عزت دے رہا ہے۔ کرمنا بنی آدم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکریم عطا کی، عزت عطا کی۔ تو جب اللہ ہمیں عزت دے رہا ہے تو ہمیں اللہ کو دوست بنانا چاہیے نا۔ اور شیطان جس نے ہمارے باپ کے سامنے سجدے سے انکار کیا، ان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا اظہار کیا اور قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کو گمراہ کرنے کا وعدہ کر کے آیا ہے، ہم اسے اپنا دوست بناتے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنا برا بدلہ ہے جو انسان دے رہا ہے۔ یعنی اللہ ہمارے باپ ہمیں عزت دے رہا ہے، ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ابلیس اور اس کے چیلے چپاٹے، اس کی ذریت، یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی عزت اور توقیر سے اپنے آپ کو روکے رکھے، قیامت تک سارے انسانوں کو گمراہ بھی کرتے رہیں گے اپنی کوشش پر، ہم انہیں عزت دے رہے ہیں۔ یہ برا بدلہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آگے ایک بہت پیاری بات قرآن مجید کہہ رہا ہے، خاص طور سے آج جو سائنسی تناظر کے اندر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، ممکن ہے کہ صحیح و غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاروین نے کہا کہ ہزاروں سال پہلے ایسا تھا، ویسا تھا، بندر تھا انسان، اس کے بعد ترقی کرتے کرتے ایسا ہوا، برمائی ہوا، یعنی جل تھلیا جس کو ہم کہتے ہیں۔ کچھ وقت تو وہ پانی میں رہنے لگا، کچھ وقت تو زمین کے پر رہنے لگا، سب سے پہلے وہ صرف پانی میں رہنے والا تھا۔ یہ سب فضولیات ہے۔ قرآن نے صرف صاف کہا کہ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، میں نے انہیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت تو موجود نہیں رکھا تھا۔ اللہ جب انسان اور آسمان و زمین بلکہ کہا خود ان کی پیدائش کے وقت تو یہ موجود نہیں تھے، تو یہ ان ساری چیزوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کہتے ہیں؟ ہزاروں سال پہلے یہ ہوا، ہزاروں سال پہلے وہ ہوا، آسمان کو اس طریقے سے بنایا گیا۔ اللہ جو بنانے والا ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، وہ سب سے بہتر گواہی دینے والا ہے۔ ہم کون ہوتے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنے والے؟ اور قیامت کے دن کے اسی منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے یہ بطور افسوس کے اور حیرت کے اور بطور افسوس کے ہوگا، عبرت کے ہوگا مشرکین کے لیے، جب اللہ کہے گا نادوا شرکائی الذین زعمتم، کہ ان شرکا کو پکارو جن کے بارے میں تم کو گمان تھا یہ تمہاری مدد کریں گے، یہ اللہ کے شریک اور پارٹنر ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کے تعلق سے بھی جو کلمہ کو مشرک ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے، چاہے خواجہ اجمیری کو پکارے، کسی کو بھی پکارے، اللہ کو چھوڑ کر جس کو پکارنے والے، جن کی عبادت کرنے والے ہیں، سب کے بارے میں کہا جائے گا بلاؤ ان سارے شرکا کو، فدعوہم، تو انہیں مجبور ہو کر اللہ کا حکم ہوگا، ماننا پڑے گا، وہ پکاریں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، لیکن انہیں کوئی جواب ملنے والا نہیں۔ جیسا دنیا میں جواب نہیں ملا، آخرت میں بھی جواب ملنے والا نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان پیدا کر دیں گے۔ اور آپ مجرموں کو، گنہگاروں کو دیکھیں گے، گنہگار جہنم کو دیکھ کر سمجھ لیں گے کہ وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، لیکن اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، قیامت کا منظرنامہ قرآن مجید نے پیش کیا، بتا دیا کہ کیا ہونے والا ہے۔ سمجھ جاؤ، اپنے آپ کو اس ہلاکت سے، اس تباہی سے بچا لو۔ قرآن انذار ہے، خبردار کر رہا ہے، یہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی تباہیوں سے بچا رہا ہے۔ ہم اگر خبردار ہو گئے تو یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام خبروں کے پر اعتماد، یقین کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال کی توفیق دے جن کی بنیاد کے پر ہم اس طرح کی تباہی، بربادی اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔